ڈپٹی کمشنر جہلم کیپٹن سمیع اللہ فاروق صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جب جہلم کے بحیثیت ڈپٹی کمشنر اور ہیڈ ایڈمنسٹریٹر چارج کیا تو کون کون سے مسائل تھے جو ان کو درپیش آئے، کیونکہ عوام کی رائے کے مطابق یہاں یہ ہو رہا تھا کہ صفائی کے انتظامات بہتر تھے، لیکن انہوں نے اس کو بہتر کیسے بنایا. جہلم میں روڈز پر لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، اس کو انہوں نے کیسے بحال کروایا. انہوں نے فنڈ کہاں سے ریز کیے، کیونکہ حکومت پنجاب نے تمام ترقیاتی فنڈز پر پابندی لگا رکھی تھی. دوسرا تاجروں کے مسائل تھے کہ وہ کرایہ آکشن میں حصہ لے کر جو ان کے ذمہ کرایہ بنتا تھا وہ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کتنا پیسہ جمع کروایا اور آگے ان کی کیا پالیسی ہے. جو دکانیں انہوں نے سیل کی ہیں وہ کب کھلے گی یا آکشن ہوگی. باقی انتظامی امور کی جواب دہی کے لیے یہ خود بتائیں گے کہ ان کی کیا اس ضمن میں اسٹریٹجی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق صاحب. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات ہوئے، اور جب سے میری پوسٹنگ ہوئی ہم نے یہی کوشش کی کہ پبلک کو جو جتنا ریلیف فراہم کر سکتے ہیں وہ فراہم کریں، اور اس میں ہم نے ایفرٹ کی کہ سب سے پہلے کلیننس سے اپنی اس کاوش کا آغاز کریں. تو ہم نے پورے شہر میں جب میں نے چکر لگایا تو یہاں پہ کافی سارے صفائی ستھرائی کی کافی سارے ایشوز تھے. اس کو ہم نے فرسٹ فیز میں ٹیک اپ کیا. تمام جو وائٹ کالر لوگ تھے ان ساروں کو موبلائز کیا، جو خراب مشینری تھی اس کو ٹھیک کیا، جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس طلب کام تھے ان کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ان کی کروائی، جو لائٹس خراب تھیں ان کو ٹھیک کروایا. تو یہ جو صفائی ستھرائی کی ایک باقاعدہ مہم اسٹارٹ کی جو کہ پورے 1.5 مہینے تک جاری رہی، اور اس 1.5 مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ شہر کو جس حد تک ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے صاف کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اس کے اوپر تمام تر ہماری جو انتظامیہ تھی اس کی ایفرٹ شامل ہے، ہمارے سینیٹری ورکرز کی، ہماری بلدیہ کی، ساروں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ کام کیا، اور الحمدللہ آپ کے سامنے اس کے نتائج واضح ہیں. اس وقت آپ اگر ابھی شہر کا چکر لگائیں تو آپ کو صفائی ستھرائی کی کافی بہتر انتظامات نظر آئیں گے. ہم نے پھر جو ہم پریکیورمنٹ تھی وہ کی، بنز ہمارے آنے تھے وہ بڑے ڈیلیڈ تھے، اس کو ہم نے اسپیڈ اپ کیا. ویسٹ بنز ابھی آپ کو ہر سڑک کے اوپر آپ کو گاربیج کنٹینرز جو ہے وہ نظر آئیں گے. مشینری ہم نے پریکیور کی. ابھی جدید جو کمپیکٹرز ہیں وہ ہماری سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں. جو ہمارے کلیکشن پوائنٹس تھے اس کو ہم نے ریپیئر کیا. تو ان تمام ایفرٹ کی وجہ سے شہر میں جو کلیننس سچویشن ہے اس میں واضح امپرومنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پوری کرب اسٹون کی پینٹنگز، پولز کی پینٹنگز، غیر ضروری اشتہارات کو ریموو کرنا، پرانے بوسیدہ بورڈز کو ہٹانا، سائن پوسٹنگ امپروو کرنا، ان تمام اسپیکٹ پہ کام کیا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور ایشو تھا کہ اسٹرے اینیملز جو تھے وہ بالکل بے لگام شہر کی سڑکوں پہ پھرتے تھے، اس کو ہم نے کور کیا. ابھی پھر ہم نے دفعہ 144 بھی نافذ کرنے جا رہے ہیں شہر کے اندر تمام خانہ جات کے اوپر، جس کے بعد شہر کے اندر کوئی بھی جو اینیملز ہیں اس کے رکھنے کے اوپر پابندی ہوگی، چونکہ یہ بہانے جو ہیں یہ ایک میجر کاز آف پولوشن یا میجر ایشو فار دا کلیننس آف دا سٹی یہ بنتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں جی. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ٹریڈرز والا ایشو یا دکانوں والا ایشو، تو اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جب میں نے چارج لیا تو ہمارے کافی ساری جو بلدیہ کی ہماری شاپس تھیں اس کے ڈیفالٹرز ایک بڑی تعداد میں موجود تھے. چونکہ یہ سرکاری بنی ہے، پبلک بنی ہے، پبلک ایکسچیکر میں جانی ہے، تو جو کرایہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ان کا کرایہ بنتا ہے قانون کے مطابق وہ واجبات اپنے ادا کریں.
تو یہ بات پچھلے 4 سالوں سے پینڈنگ تھے. تو اس کو آ کے ہم نے ذرا پش کیا اور الحمدللہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہم نے ریکوری جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائی ہے. اور جو ہمارے پاس ریکوریز آتی جا رہی ہیں ان شاپس کو ہم ڈی سیل بھی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی 117 کے قریب شاپس تھی جس کے اوپر ہم نے ایکشن کیا اور الحمدللہ ابھی کوئی 80% کے قریب شاپس نے اپنے واجبات ادا کر دی ہیں اور ان کا کاروبار اوپن ہے اور وہ چل رہے ہیں. اراضی ریکارڈ سینٹر ہمارا کا دورہ آپ کرتے رہتے ہیں. تحصیل کے بارے میں وہاں یہ سننے میں آتا ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں کوئی پرسنٹیج چلتی ہے تب رجسٹری ہوتی ہے. اس زمن میں وہاں پہ کھلی چیریاں لگانی شروع کی گورنمنٹ پنجاب کے احکامات کے مطابق. تو اس کے کیا اثرات برآمد ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کے پاس کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ انفارچونیٹلی ٹرینڈ جو ہے یہ مختلف جگہوں سے اس کی آوازیں آتی ہیں. اس کے اوپر بڑی ہی سخت ہماری پالیسی ہے, زیرو کرپشن. کسی قسم کی کرپشن کی جو کمپلین ہے اس کو ہم قطعی طور پہ برداشت نہیں کرتے. میں خود بھی ایکٹیو ہوں, میرے سارے اے سی صاحبان بھی فیلڈ میں موجود ہیں. خود بھی میں اراضی ریکارڈ سینٹرز کا, اپنے رجسٹری برانچز کا متواتر جو ہے وہ ہم دورے کرتے رہتے ہیں, ان کا ریکارڈ چیک کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ پبلک فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی کمپلینس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. گرام فروشی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ فروٹ مہنگا ہے, سبزی مہنگی ہے. جو مارکیٹ کمیٹی جو لسٹ جاری کرتی ہے وہ 11 بجے جاری کرتی ہے اور وہ کوئی بھی سبزی والا یا کوئی فروٹ والا, کریانے والا کوئی سامنے نہیں لگاتا اور اپنی من مانی کرتے ہیں. کیا اس ضمن میں آپ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی پاور دی ہیں لوگوں کو؟ آپ اس کو بحیثیت ڈپٹی کمشنر نہیں, بحیثیت کیپٹن سمیع اللہ طارق عام انسان کے طور پہ بھی چیک کرتے ہیں یا نہیں؟ جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے پورے پنجاب میں ایک پرائس ہائیک یا ایک آرٹیفیشل پرائس ہائیک جو ہے وہ کر لی جاتی ہے. اس میں جو بھی ہماری اسینشیل کموڈیٹیز ہیں انکلوڈنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, ان کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں. جہاں تک میجسٹریٹس کی بات ہے تو میجسٹریٹس کا ہم نے اضافہ کیا. پہلے ہمارے پاس 25 میجسٹریٹ تھے, ابھی ہم نے 40 کے قریب میجسٹریٹ جو ہیں وہ فیلڈ میں متحرک کر دیے ہیں. پرائس لسٹ کے اوپر ہمارا زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. پرائس لسٹ جو نوٹیفائڈ ہے وہ ہر دکاندار جو ہے وہ اس کو آویزاں کرنے کا پابند ہے اور اس کے اوپر ہم کنٹینیوسلی ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے رہتے ہیں. پنجاب میں اس وقت ضلع جہلم جو ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے وہ 30 نمبر پہ ہے, جو کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں بہت اچھی پوزیشن ہے. تو الحمدللہ ہمارے تمام میجسٹریٹس کی ایفرٹ سے پرائس کنٹرول کا میکینزم, ہمارا یہ پوری مشینری بڑی اچھے طریقے سے فنکشن جو ہے وہ کر رہی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایک آرٹیفیشل پرائس ہائیک کے اوپر کنٹرول کی, تو اس میں یہ بتاؤں کہ جو پرائسز کو ہم ایٹ دا آن سیٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس مال جب نیچے والی منڈیوں سے, منڈی بہاؤدین سے, سرگودا, فیصل آباد سے آتا ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں. جب ہماری مارکیٹ کمیٹی میں, مارکیٹ منڈی میں جب وہ روزانہ کا اس کا ریٹ طے ہوتا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں. اور پھر جب اینڈ یوزر پہ چھوٹے دکانداروں کے ذریعے پہنچتا ہے اینڈ یوزر تک تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے کہ پنجاب حکومت نے, گورنمنٹ پاکستان نے کہہ لیں یا گورنمنٹ پنجاب کہہ لیں کہ انہوں نے 10 کلو کا آٹے کا تھیلا مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا, لیکن اس میں سنا ہے کہ لوگ بڑے ذمہ خوار ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کے بندے وہاں کہتے ہیں کہ چپ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. حالانکہ وہ 8070 پہ وہ میسج کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو جواب آتا ہے کہ آپ آ کے اپنا آٹا لے لیں. جب اس کو کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں لوگوں کو سننے میں آیا ہے کہ خوار کیا جا رہا ہے. اب تک آپ کتنے آٹے کے تھیلے تقسیم کر چکے ہیں اور اس کو کون کون مانیٹر کر رہا ہے؟ اس کو آپ کر رہے ہیں, آپ کے میجسٹریٹس کر رہے ہیں, اور اس کے کیا رزلٹس ہیں؟ کتنے تھیلے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں؟ پورے رمضان میں کتنے ہونے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخی اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, گورنمنٹ آف پنجاب کا, کہ جو بھی اہل فیملی ہیں 60,000 سے نیچے جن کی ماہانہ آمدن ہے ان کو سرکار نے اس رمضان کے مہینے میں ایک بڑا ریلیف پیکیج دیا ہے. 3 تھیلے جو ہیں وہ ہر خاندان کو, ہر ہاؤس ہولڈ کو سرکار کی طرف سے بالکل مفت جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں.
اس کے لیے کوئی ضلع جیلم میں 1,48,000 خاندان تھے جو کہ اس کے مستحق نکلے، اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ بغیر کسی ایشو کے پورے ضلع جیلم میں پچھلے 20 دن میں ہم نے کوئی 2,70,000 کے قریب تھیلے جو ہیں وہ تقسیم کر دیے ہیں۔ تقریباً اس 1,48,000 میں سے تقریباً 1,00,000 خاندان جو ہے وہ اس جو فیسلٹی تھی، اس سہولت سے وہ مستفید ہو چکا ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ آتے جا رہے ہیں، اور بڑے باعزت طریقے سے وہ یہ آٹے کی تصدیق کا عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ تمام ہمارے سینٹرز کے اوپر سٹنگ کا انتظام ہے، میڈیکل کا انتظام ہے، شیڈ کا انتظام ہے، رمضان سے پہلے پینے کے پانی کا انتظام بھی تھا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو یہ گورنمنٹ کا فراہم کردہ جو مفت آٹا ہے یہ اس کو دیا جائے۔ آپ جیلم کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں۔ جی، جیلم کے عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ کلینینس کے اوپر، شہر کی صفائی کے اوپر ہم بہت ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کے اوپر ہم نے بنس جو ہے وہ انسٹال کر دیے ہیں۔ کسی بھی شہری کو کلینینس ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے تو میرا دفتر اس کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے، ہمارے ای میلز ہیں، ہمارے کمپلینٹ سینٹرز کے نمبرز ہیں، اس کے اوپر آپ ہمیں اطلاع دیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ کچرا برائے مہربانی جو کوڑا دان بنائے ہوئے ہیں، جو گاربیج کنٹینرز ہیں، اس میں پھینکیں۔ یہ ہم سب کا شہر ہے، ہم سب نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور ہم سب نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔